وہابی رافضی بدعقیدہ کے ہوٹل سے گوشت یا دیگر اشیاء کا کھانا کیسا ہے؟ یہاں آپ نے سوال کرا کہ بھائی جو وہابی ہیں، رافضی ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کے ہوٹل سے گوشت یا دیگر اشیاء. سب سے پہلے تو گوشت کا مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ گوشت جو ہے اس کا حکم بڑا نازک ہے کہ گوشت میں اصل جو ہے حرمت ہے، حرام ہونا ہے. اب بھائی دیکھیے، حلال جانور تو ہے، یعنی بکری حلال جانوروں میں ہے، ماکول اللہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ہرن ہے، جو بھی جانور ہو، مرغی ہے، مرغا ہے، تو یہ ہے جانور حلال کہلاتا ہے. لیکن اس کا جو گوشت ہے یہ کب حلال ہوگا؟ جب زکوٰۃ شرعی یعنی شرعی طریقے پر اس کو ذبح کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کوئی مسلمان اس کو ذبح کرے اللہ کے نام پر، تب اس کا گوشت حلال ہوگا. اور اگر ویسے ہی اب بکری یہ حلال جانوروں میں کوئی اس کی ایک ٹانگ کاٹ کر کے لے آئے تو یہ کیا کہلائے گی؟ حرام. یہ ہے نا، ہے تو حلال جانور، لیکن کب اس کا گوشت حلال ہوگا؟ جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کوئی سنی مسلمان ذبح کرے تو اب اس کا گوشت حلال ہے، پاک ہے. اور اس میں اگر شبہ پیدا ہو گیا تو حکم اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی وہی حرمت آ جائے گی. اب کسی مسلمان نے ذبح کیا گوشت، تو اب یہ گوشت تو پاک ہے، حلال ہے، لیکن اب یہی گوشت کسی کافر کے قبضے میں چلا گیا اور کوئی مسلمان وہاں دیکھنے والا نہیں ہے، نگرانی کرنے والا نہیں ہے، صرف کافر ہے اسی کے قبضے میں، اور مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو اب اس گوشت کا حکم بدل گیا. ہم یہ جان رہے ہیں کہ ذبح کیا ہے ایک مسلمان نے اور یہ کافر لے کر کے چلا رہا ہے یہاں پر. اب یہاں آیا لیکن صرف تنہا وہ کافر ہے، کوئی اور مسلمان نگراں نہیں ہے. بھائی ان بچوں کو روکو، یہ مسجد میں اس طریقے سے سب ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں. ہاں، تو اگر کوئی کافر کسی گوشت پہ قبضہ کر لے اور وہ گوشت پہلے حلال ہے، لیکن اب اس کے قبضے کے بعد جب کہ کوئی مسلمان نگراں نہیں ہے، تو اب یہ گوشت کا حکم کیا ہو جائے گا؟ حرام کا ہو جائے گا. اب یہ مردار کا حکم ہو جائے گا. گوشت کے بارے میں اچھی طرح مسئلہ سمجھ لے. بہت سے لوگ اس سے لاعلم ہیں اور کہتے ہیں بھائی ارے یہاں تو سب مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن حکم بڑا سخت ہے، بڑا نازک ہے اس معاملے میں. تو اب جو وہابیوں کے، رافضیوں کے ہوٹل ہیں، تو اب جن کے ہوٹل ہیں ظاہر بات ہے کہ اب گوشت مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تیار ہو کر آپ تک آیا. کیا ہر مرحلے میں کوئی سنی مسلمان نگراں تھا؟ بھئی وہ وہابی کا ہوٹل ہے، وہابی کام کرنے والا ہوگا، تو ہر جگہ تو وہابی ہے یا رافضی ہے، تو اس وجہ سے اب وہ گوشت کا حکم بدل گیا. تو گوشت کے معاملے میں تو بہت سخت حکم ہے، لہذا رافضی یا وہابی کے ہوٹل سے گوشت تو ہرگز نہ کھائیں. اب دوسری چیزیں، تو اگر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے وہاں اور چیزیں ملتی ہیں تو ان کے وہاں سے ان چیزوں کو بھی نہیں لینا چاہیے کہ جو جن وہابیوں کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی. جو بھی بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی، اس کا حکم مرتد کا ہے، اور مرتد سے معاملات بھی جائز نہیں ہیں. لہذا ان سے خرید و فروخت سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کریں.